الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إلى آخره صدق الله العظيم محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، ابھی ایک ہفتہ قبل قربانی کا مقدس فریضہ گزرا ہے۔ قربانی سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ قربانی کے اس عمل میں امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کا تھوڑا سا حصہ پچھلے ہفتے بیان ہوا تھا، اور آج بھی اسی مابقیہ حصے کو بیان کر کے بات مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ نمرود کے ساتھ جو پیش آیا اس کو بیان کرتا ہوں۔ تیسرے پارے میں دوسرے رکوع میں ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو وہ واقعہ معلوم نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص نے اللہ رب العزت کے بارے میں مباحثہ کیا، مکالمہ کیا، آپ یہ کہہ لو کہ مناظرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل ہیں۔ اور وہ شخص تھا نمرود، جو اس دور کا، اس وقت کا بادشاہ تھا، بے دین تھا، کافر تھا، اور خود کو ہی وہ اپنے آپ کو ہی وہ خدا کہلواتا تھا لوگوں سے، اور لوگ بھی اس کو خدا اس دور کے مانتے تھے۔ بے ایمان تھے لوگ، اسی پر ایمان رکھتے تھے، اسی کے آگے سجدہ وغیرہ کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ رب العزت کے وحدانیت کی تبلیغ کی، ایمان کی تبلیغ پیش کی، تو اس نے کہا اچھا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل خدا ہے، اور وہ وہی خدا ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے یا آئے گا، جو چیز زندہ ہوگی، ہو چکی یا ہوگی،
یہ سب اللہ رب العزت کے مرضی سے اور ارادے سے اور حکم سے ہی ہوتی ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں ختم ہوتی ہے، چیزیں چلی جاتی ہیں، انسان مر جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں، اس طرح جو فنا طاری ہوتی ہے دنیا میں چیزوں پر، تو وہ فنا بھی، وہ موت بھی اللہ رب العزت کے ہی حکم سے ہوتی ہے، دنیا میں اور کسی کے حکم سے نہیں ہوتی۔ تم اپنے آپ کو کتنوں بڑا خدا بتا دو، لوگ بتوں کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر، صلیبوں کے اندر چاہے جتنے بڑے خدا کھوجتے رہیں، لیکن اگر خدا ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہی اللہ رب العزت ہی خدا ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے انہی کے حکم سے ہوتا ہے، جس پر فنا طاری ہوتی ہے، موت طاری ہوتی ہے، جو چیزیں ختم ہوتی ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کے ہی حکم سے ہوتی، اور کسی کے حکم سے نہیں۔ وہی میرا خدا ہے۔ قال انا احیی و امیت۔ تو نمرود نے اس تقریر کو سننے کے بعد کہا، ہاں یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ چنانچہ دو لوگوں کو ایسا بلایا کہ ایک کے لیے پھانسی کا اور موت کا حکم ہو چکا تھا، اور دوسرے کو آزادی کا پروانہ مل چکا تھا۔ جس کو موت کا حکم تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو آزادی کا پروانہ ملا تھا قتل کرا دیا۔ بولا دیکھو، یہ تو میں بھی جس کو چاہوں موت دے دیتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ کر دیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہمارا مقابلہ جو ہے یہ تو ایسے آدمی سے ہے جو دل کا بھی اندھا ہے۔ بظاہر آنکھیں اگرچہ ہیں، لیکن یہ آدمی تو دل کا اندھا ہے، اس کو سمجھ، عقل، دانائی، ان چیزوں کی بھنک بھی نہیں لگی۔ قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک اور بات بتاتا ہوں، اللہ رب العزت کی ایک خصوصی صفت اور بتاتا ہوں۔ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ اللہ رب العزت وہ اللہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے تو اچھی بات ہے، چل تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو ویسٹ سے نکال کے دکھا، ذرا تم پچھم سے نکال کے دکھاؤ، اگر تم دکھا دیے تو ٹھیک ہے، ہم تم خدا مان لیں گے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ظالم بادشاہ، وہ کافر بادشاہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، اس کے اعضاء اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہ گئے۔ جانتا تھا اپنی حیثیت، اس کو اپنی اوقات پتہ تھی، اس لیے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بھونچکا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، آگے اس سے کوئی جواب اور سوال بن نہ پڑا۔ یہ واقعہ ہے۔ حالانکہ اگر چاہتا وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کر سکتا تھا، اگر ایسی بات ہے تو ایک دن تم اپنے اللہ سے کہو کہ ادھر مغرب سے نکال کر کے دکھا دیں، لیکن نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ جانتا تھا کہ ہمارا مقابل جو ہے، ہمارے سامنے جو یہ شخص کھڑا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے،
میں اپنے کو لوگوں میں دھوس جمانے کے لیے، اپنا وقار اور اپنی عزت بتانے کے لیے لوگوں کے درمیان کتنوں اپنے آپ کو خدا بنا کر کے پیش کر دوں، لیکن حقیقت میں خدا نہیں ہوں، اس بات کا اس کو پکا یقین تھا۔ اور اتنا ہی یقین اس بات کا بھی تھا کہ ہمارے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ اللہ رب العزت کی، اس خدا کی جس کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں نے اس طرح سوال کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو خدا روز ادھر سے نکالتا ہے وہ ادھر سے کیوں نہیں نکال سکتا ہے؟ اگر نکال دیا تو میری خدائی کے تو سارے پلر گر جائیں گے، ساری عمارت منہدم ہو جائے گی۔ اس کو اس بات کا یقین تھا، اس لیے جو بھرم بچا تھا لوگوں کا اور اس نے اپنے آپ کو اسی پر باقی رکھا، یہ سوال نہیں کیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ کبھی کبھی انسان جب غلط رہتا ہے، انسان جب غلطی پر رہتا ہے تو اس کے سامنے اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں، جواب بن نہیں پڑتا۔ اتنا خالی سبق ہے اس واقعے کے اندر آج کے حساب سے، ہمارے حساب سے۔ ہماری یہ روزمرہ کی زندگی، اب اس قربانی کے واقعے سے اب اس کا جوڑ دیکھیں۔ قربانی کا پیغام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو قربانی کا حکم دیا ہے، ہر انسان جس سے تھوڑا بہت بھی ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر مسلمان، اتنی زیادہ فضیلت ہے ہی اس کی۔ لیکن یہ جو ظاہری جو شکل اپنا رہے ہیں، تو کیا اس کا سبق اور اس سے ملنے والا پیغام ہمارے قلب میں بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ اس کا ایک نقطہ اور ایک اس کا سبب اور اس کی ایک پہچان تو پچھلے ہفتے بیان ہو چکی کہ اگر کبھی ہمارا مقابلہ اس طرح کے لوگوں سے ہو جائے، ہمارے ایمان کا مقابلہ سیاست سے، عمائد سے، اس طرح سے اور دوسرے ارکان سے ہو جائے جہاں ایمان کو پیش کرنے کی بات ہو، تو وہاں پر ایمان کے اظہار کے لیے سب کچھ جان پر قربان کر دیں۔ یہ تو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت عافیت والی زندگی عطا کریں۔ کبھی اللہ رب العزت سے مشقت، آزمائش والی زندگی طلب نہیں کرنا چاہیے، ایسے حالات خود نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں کبھی اس طرح حالات اگر پیش آ گئے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے تھے، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت وہ اسوہ ابراہیمی عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے ایمان کے لیے ڈٹ جائیں۔ اس کے علاوہ قربانی کا یہ پیغام اسوہ ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، روزانہ بھی ہم سے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔ پہلے پارے کی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، اور وہی ملت ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، دین شریعت۔ اس ملت سے، اس مذہب سے، اس شریعت سے پھر نہیں سکتا ہے، اعراض نہیں کر سکتا ہے، منہ نہیں موڑ سکتا ہے، اس کو روگردانی نہیں کر سکتا ہے، اور اس سے ناک بھوں نہیں چڑھا سکتا ہے، الا من سفیہ نفسا، مگر وہ آدمی جو بالکل جاہل ہو، احمق ہو، بیوقوف ہو۔ الا من سفیہ نفسا، ملت ابراہیمی سے، شریعت محمدی سے وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے، بے عملی کا ثبوت دے سکتا ہے جو جاہل ہو، بیوقوف ہو، احمق ہو۔ اذ قال له ربه اسلم، ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اسلام لاؤ۔
یہ اس کا عام معنی ہے۔ اسلم کا ایک معنی ہے اطاعت اختیار کرو، فرما برداری اختیار کرو۔ اذ قال له ربه اسلم، کس کی فرما برداری اختیار کرنا؟ اللہ رب العزت کے حکموں کی، شریعت کی، اللہ کے احکام کی۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے بلا سوچے سمجھے، بلا غور و فکر کیے ہوئے فوراً جواب دیا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ تیری طرف سے جو بھی حکم آئے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اسلمت، فرما برداری اس پر کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسوہ ابراہیمی یہی ہے، فرما برداری، اطاعت، شریعت کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں، فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فرماؤ کیا خیال ہے؟ ذبح ہو گئے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر لیجئے، انشاءاللہ مجھ کو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے حکموں کو چھوڑ کر کے میں بھاگ جاؤں۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے اطاعت اختیار کر لی، فرما برداری اختیار کر لی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سارا جتن اختیار کر لیا، ہر طرح سے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ یہ اسلمت، اسلام، اطاعت اور فرما برداری کی بات بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں، ابراہیم علیہ السلام کے آپ تمام واقعات کو اٹھا کر کے دیکھیں، یہ انقیاد والی جو صفت ہے، اطاعت اور فرما برداری والی جو صفت ہے، ہر جگہ آپ کو ملے گی۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی۔ قربانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا قربانی کرو، بندہ جانور لے کے آتا ہے، اس کی گردن پر اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے چھری چلا دیتا ہے، اے اللہ تیرا حکم آیا، ہم نے عمل کر لیا۔ تو صرف قربانی کا یہ پیغام، یہ تو ظاہری صورت ہے جو جانور کے گردن پر چھری رکھنے کے لیے، اس کی باطنی کیفیت، اس کا پیغام انسان کے عملی زندگی سے ہے۔ جب کبھی بھی انسانی زندگی میں جھوٹ کا موقع آئے، شریعت نے کہا جھوٹ حرام ہے۔ اب ایک طرف ہمارا لاکھوں کا منافع اس بات پر ٹکا ہوا ہے کہ تھوڑی سی ایک لفظ اگر ہم جھوٹ بول دیں تو لاکھوں کا منافع ہمارا ہو جائے گا۔ اگر ہم ایک تھوڑا سا جھوٹ، ایک لفظ بول دیں تو یہاں کروڑوں کی پروفٹ ہمیں مل سکتی ہے۔ اب قربانی کا پیغام یہ ہے کہ وہاں کروڑوں کی پروفٹ اور لاکھوں کا منافع بھول جائیں۔ شریعت اگر یہ کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول کی یہ سنت کہہ رہی ہے، اللہ کا حکم یہ کہہ رہا ہے، اور اسوہ ابراہیمی یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا جھوٹ حرام ہے تو حرام ہے، سر جھکا لیں، جھوٹ کے آڑے نہ جائیں، سچ اور ایمانداری، سچائی کا دامن تھام لیں، اسی کا فیصلہ کریں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسوہ ابراہیمی ہے، یہ قربانی کا پیغام ہے۔ کبھی بھی رشوت، سود، تھوڑا سا جو منافع ہوتا ہے دنیا کا کہ بظاہر دیکھنے میں لاکھوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، بلا محنت کے سود کی شکل میں لاکھوں، دسیوں لاکھ کا، کروڑوں کا منافع ہو جا رہا ہے۔
شریعت کہتی ہے کہ حرام ہے، اللہ کا یہ حکم کہہ رہا کہ حرام ہے، مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہہ رہا کہ حرام ہے۔ اب وہاں شریعت کا یہ تقاضا یہ ہے، قربانی کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کا حکم آنے کے بعد جس طرح ہم نے بے چونچرا جانور کو ذبح کر دیا تھا، اسی طریقے سے اللہ کا حکم آنے کے بعد ہم اپنی گردن کو جھکا لیں، دنیاوی منافع کو جو سود کی شکل میں ہے، رشوت کی شکل میں ہے، اس کو چھوڑ دیں، چاہے جتنا منافع ہو، چاہے جتنا گھاٹا ہو۔ آدمی تجارت کی لائن سے ہے، تھوڑے سے فریب کے ساتھ دنیا کا بہت بڑا منافع حاصل ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ فریب، دھوکہ دینا ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کمایا ہوا مال حرام آمدنی ہے۔ اب قربانی کا پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک جانور کو ذبح کر دیا بلا چونچرا اخروی فائدے کے لیے، اسی طریقے سے شریعت پر عمل یہ بتاتا ہے، قربانی کا حکم یہ بتاتا ہے، اسوہ ابراہیمی یہ بتاتی ہے کہ ہم وہاں ناجائز تصرفات کو چھوڑ دیں، دھوکہ فریب کو چھوڑ دیں، جائز طریقے سے بھلے 2 پیسہ ہمیں کم منافع ہو، ہم اسی کا فائدہ، اسی پر عمل کریں اور اسی کا حکم کریں۔ ایک آدمی دفتر میں ملازمت کرتا ہے، ملازمت کی جو ڈیوٹی کی اوقات ہیں اسی کے مقابلے میں ہماری آمدنی ہے۔ اگر ہم ان وقتوں کو، اس ملازمت کے اوقات کو دفتری کام میں نہ خرچ کر کے اپنے گھریلو مصرف میں خرچ کر رہے ہیں، اوقات میں خرچ کر رہے ہیں، اتنی دیر کی آمدنی جو ہوگی ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہوگی۔ ہمارے گھریلو جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ آج بھائی بھائی سے اس لیے بات نہیں بنتی ہے، ادھر منہ پھلائے وہ ادھر منہ پھلائے، 10 سال گزر جا رہا، بات نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے ہماری بے عزتی اور انسلٹ کر لی تھی، ہم اس کے سامنے اپنی گردن کیوں جھکائیں؟ رشتہ داروں سے، بھائیوں سے آپ دیکھیں معاشرے میں تو اس طرح لوگوں کے بہت سارے اعمال خراب ہیں۔ اسوہ ابراہیمی یہ ہے کہ جہاں بات آ گئی شریعت کی، شریعت نے کہا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، بھائیوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، جن کے حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا کرو، نہیں ادا کرو گے تو گردن نپ جائے گی۔ اسوہ ابراہیمی یہ ہے کہ فوراً زبان سے اسلمت نکلے اور اسی کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ انا، تکبر، گھمنڈ، بیجا اسراف، منافرت، جھگڑا، نفرت وغیرہ ذالک، اس طرح کی گندی چیزوں میں ہمارا معاشرہ آج لپٹا ہوا ہے، ہماری زندگی آج پھنسی ہوئی ہے۔ قربانی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اسوہ ابراہیمی یہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنی نفسانی خواہشات پر شریعت کی چھری رکھ کر کے اس کو ذبح کر دیں کہ نفسانی خواہشات ایک طرف، شریعت پر عمل ہمارا ایک طرف۔ جس دن یہ جذبہ ہمارے اندر آ گیا، دلوں کے اندر اس پر عمل آ گیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ قربانی کی اصل روح ہمارے اندر آ گئی، قربانی ہماری کامل طریقے سے مقبول ہو گئی، روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے، اور یہی پیغام ہے قربانی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔